دوستو ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا، جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لوگے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں
ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا، جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لوگے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی
کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا، جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لوگے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت
رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا، اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو، کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے، اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے، اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے، حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا، جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے، بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔
پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے، دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لو گے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا، اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو، کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے، اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے، اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا، جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے، بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے، میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔
جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لو گے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے، اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا۔ جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔
جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نا شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا نا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لو گے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا، اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ اب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ اب یہ شیر اچھے سے جان چکا ہے اس سارے معاملے کو کہ کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو اسے بیمار کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے اور شیر ابھی تک ہاسپٹل میں ہی قید ہے، اور کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت تک نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیر کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے، اور اس کے حملے کا شکار تو یہ ڈاکٹر فجر بھی بن گئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر فجر کو مارنے کے بعد شیر کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن شیر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک آخر اسے ہو کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس نے فہد کو جتنی دفعہ بھی مارا ہے وہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ فہد کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیر کو غصہ آ جاتا تھا۔ جس کے بعد اب یہ جو فجر کے ابا تھے وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شیر زمان کا علاج کر رہی ہے ڈاکٹر فجر، اور وہ اس سے یہی کہیں گے بیٹا تم پہلے مجھے اتنے دکھ پہنچا چکی ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے نا اس سے تو میں کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تو کہتی ہے ڈاکٹر فجر کہ کیا ہو گیا ہے ابو، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو کہتا ہے فجر کا باپ کہ تم نہ ہمارے دشمن کے بیٹے کا کیسے علاج کر سکتی ہو، تم جانتی نہیں ہو کہ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر فجر کہتی ہے میں تو انسانیت کی فکر کر رہی ہوں ابو۔ لیکن اب ڈاکٹر فجر یہ بھی جان چکی ہے کہ صرف ایک وہی ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر رنگون والا تھا وہ تو اب خود ہی مل چکا ہے ان دونوں کے ساتھ، اور شیر کا چچا تو جائیداد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کے بعد
ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے کہ شیر کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو شیر کا چچا ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ شیر کبھی بھی صحت یاب ہو سکے، اور دوسری طرف یہ رنگون والا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر اس کو کافی زیادہ بیمار سے بیمار تر کرتے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد اب ڈاکٹر فجر کو تو احساس ہو گیا تھا کہ ایک وہی ہے جو چاہتی ہے کہ شیر جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے شیر کی جان بچانی ہوگی، کیونکہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر یہی کہتی ہے شیر سے کہ تمہارے جیسے انسان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر فجر کہتی ہے شیر سے کہ میں تمہیں کچھ بھی ہو جائے مرنے نہیں دوں گی شیر، میں تمہاری جان بچاؤں گی۔ تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ سب کچھ میں کروں گی۔ پھر ڈاکٹر فجر کہتی ہے دیکھو شیر، تمہارے باپ کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن تم تو زندہ ہونا اور تم اپنے باپ کا بدلہ لو گے۔ اب شیر زمان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈاکٹر فجر کی جان اور عزت رکھ کر کتنا بڑا احسان کیا تھا ڈاکٹر فجر کے اوپر، اور آج اس شیر کو اسی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکیں، لیکن ردا کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی محبت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ایک قدم پیچھے ہٹ جائے محبت میں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ جو بزر زمان تھا وہ شیر کو مروا دے گا، یا تو شیر زمان ان سب کی سازشیں ناکام کر دے گا اور پھر کوئی بھی شیر کو واپس اپنے گھر جانے سے روک نہیں پائے گا، اور شیر کا سارا بزنس اور سب کچھ ہی شیر کا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیے گا۔ اللہ حافظ۔